عرب اسلامک سمٹ نے قطر پر اسرائیلی حملے کو خطے میں امن کی کوششوں کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ سمٹ کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں قطر سے مکمل یکجہتی اور جوابی اقدام کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ عرب ریاستوں نے مشترکہ سلامتی اور تعاون کا ویژن منظور کر لیا، جس کے مطابق مسلم ممالک کو اجتماعی خطرات کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ۔ دوحہ میں ہونے والی عرب اسلامک سمٹ نے قطر پر اسرائیلی حملہ خطے میں امن کی کوششوں کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ قطر پر مزید حملوں کی اسرائیلی دھمکیوں کو بھی مسترد کر دیا۔ عرب لیگ نے اسرائیلی حملے کے بعد قطر سے مکمل یکجہتی کا اعلان بھی کیا۔ سمٹ کے جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی مذمت کرتے ہوئے قطر سے مکمل یکجہتی اور جوابی اقدام کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں غیر جانبدار ثالث پر حملہ امن کی کوششوں کے لیے خطرہ بھی قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں حملے سے نمٹنے میں قطر کے مہذب اور دانش مندانہ موقف کی تعریف بھی کی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق عرب ریاستوں نے مشترکہ سلامتی اور تعاون کا ویژن منظور کر لیا، جس کے مطابق مسلم ممالک کو اجتماعی خطرات کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اعلامیہ میں ریاستی خود مختاری کا احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امیر قطر نے سوال اٹھایا کہ اگر اسرائیل حماس کی سیاسی قیادت کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان سے مذاکرات کیوں کر رہا ہے؟ اگر اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوں مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کے در پہ ہے؟ قطر کس طرح ان اسرائیلی وفود کا استقبال کر سکتا ہے کہ اس دوران وفود بھیجنے والے قطر پر بمباری کا منصوبہ بھی بنا رہے ہوں؟ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عالمی برادری کو جنگی جرائم پر اسرائیل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم مشرق وسطی اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ قرار دیے۔ Result of the ongoing genocide war by Israel on Gaza. Israel's war has become a threat not only to Gaza but the whole world. Israel has widened the circles of its belligerents to reach Yemen, Lebanon and Syria. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا اور فوری امداد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ مصر کے صدر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا۔ کہا کہ مسلم ممالک کو اس خطرے کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اس قسم کے جرائم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ، بیروت اور یمن پر حملوں پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔